اس میں سورہ منافقون کا بیان ہے کہ منافق میں کیا کیا خصلتیں ہیں اور منافق کیوں اللہ کے دربار میں مردود ہیں اور اللہ کو منافق کیوں اچھا نہیں لگتا. اس کی بہت ساری وضاحتیں، بہت ساری باتیں مختلف بیانات میں آپ حضرات نے تفسیر کے ساتھ اور صحابہ کے قصوں کے ساتھ اور اسی طرح صحابہ کے قصوں کے ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ چیزیں آپ حضرات سن رہے ہیں. اس میں جو ہمارا پچھلا ہفتہ تھا وہ سفر میں تھا، رائیونٹ کا اجتماع تھا. اس سے پچھلے بیان کے اندر اللہ پاک کے نام پہ یہ جو آخری سورہ منافقون کی آخری آیت تھی وہ آپ کے سامنے ہم نے پڑھی تھی. اس ایک آیت کے بارے میں، اللہ کے نام پر خرچ کے بارے میں کچھ باتیں وہ آپ کی خدمت میں آئی تھی. آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس رزق میں سے تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن آدمی کی موت آ جائے اور پھر آدمی یہ تمنا کرے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی اور مہلت دے دیں ہمیں، تھوڑی سی مزید مہلت مل جائے تاکہ اس مہلت کے اندر اصدق واکن من الصالحین، میں اللہ کے نام پہ خیرات بھی کروں اور میں بڑا نیک بن جاؤں گا. لیکن اللہ پاک آخری ٹکڑے میں فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ پاک ہرگز کسی بھی صورت میں جب وقت مقرر موت کا آ جاتا ہے اس میں اللہ پاک تاخیر نہیں کریں گے. اور اللہ پاک تمہارے ہر عمل سے اچھی طرح واقف ہے. تمہارا کوئی عمل اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں وہ پیش کی تھی کہ اللہ نے یہ زندگی ہم سب کو دی ہے اور اس میں یہ والی حدیث بھی آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے کہ اس میں سیدوں پر بھی خرچ کرے. ایسے لوگ جو زکوٰۃ لیتے نہیں ہیں، برا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی مال خرچ کرے. تو مال کا خرچ صرف زکوٰۃ میں بند نہیں ہے بلکہ مال زکوٰۃ سے ہٹ کر کے بھی آدمی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالے. اس میں اللہ کے رسول کی یہ باتیں آپ حضرات نے سنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. انفق یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، میں تیری روزی میں مزید اضافہ کروں گا. قرآن پاک کی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اچھا قرضہ دے. تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اللہ پاک اپنے پاس اس قرضے کو نہیں رکھیں گے، دگنا تگنا چگنا کر کے تمہارے قرضے کو اللہ واپس کریں گے. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی الارض، یہ دونوں آیتیں 27ویں پارے سورہ حدید کی آیتیں ہیں. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی الارض، خرچ کرو اس مال میں سے اللہ نے کچھ دنوں کے لیے تمہیں اس مال کا اپنا نائب بنایا ہے. مال تو خدا کا ہے لیکن اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے. تو اللہ کے اخلاق یہ ہیں کہ اللہ تو خرچ کرتے ہیں اور دن رات خرچ کرتے ہیں.
تو تم اللہ کے اخلاق اختیار کرو اور تم اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی مشق کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ تو خرچ کی بہت زیادہ ترغیب ہے، اور پھر اس پر اجر اور انعام کا وعدہ ہے کہ جو خرچ کرے گا اللہ پاک 1 کے 10، وہ تو یقینی ہے، 1 کا 1 نہیں، 1 کے 10 تو یقینی ہے، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پاک 1 کے 700 بھی دیتے ہیں، اور اللہ پاک 1 کے ہزاروں لاکھوں بھی دیتے ہیں۔ اور جو جتنا زیادہ مشقت میں رہ کر خرچ کرے گا اور اپنی طرف سے اس مال کو دور کرے گا، اللہ پاک اس کو اپنا اتنا ہی قرب عطا فرمائیں گے۔ مال کا خرچ آدمی کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ حدیث آپ کی خدمت میں میں نے پڑھی تھی کہ سخی آدمی وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہے۔ اور ایک صرف فرائض واجبات پورا کرنے والا وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے سخی، اس بخیل سے جو سارے نفلی کام کرتا ہے لیکن 1 روپے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا۔ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ، عابد ہے اور کنجوس ہے، اس کی بنسبت خرچ کرنے والا اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پھر آدمی عام طور سے زندگی کے اندر اپنے مال سے نفع اٹھاتا ہے، لیکن جب بیماریاں لگ جاتی ہیں تو پھر آدمی کہتا ہے یار یہ تو میں تو ویسے ہی مروں گا اور یہ مال تو ادھر ادھر ہو جائے گا، اور جب لا علاج بیماری لگ جاتی ہے اس وقت پھر بہت خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو یہ بات، ایک آدمی صحت کے زمانے میں 1 درہم دیتا ہے، موت کے وقت 100 درہموں کے خرچ سے وہ 1 درہم اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ ایک آدمی موت کے وقت دیتا ہے اور صحت کے زمانے میں نہیں دیتا، یہ ایسا ہے جیسا پیٹ بھر گیا اور اب کہتا ہے یار کسی غریب کو دے دو۔ پیٹ خالی تھا تو دینے کو تیار نہیں تھا، جب پیٹ بھر گیا اب کہتا ہے یار یہ سالن بچا ہے یار کسی کو دے دو۔ تو کہا موت کے وقت میں خرچ کرنے والے کی یہ مثال ہے۔ اس لیے اللہ کے نام پہ خرچ اور اللہ کے نام کے خرچ سے دوری، یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ جتنی منافقوں کی خصلتیں ہیں وہ ہمارے رب نے قرآن پاک کے اندر جا بجا بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر میرے ذہن میں ایک سورت آئی، وہ میں نے اس کا ترجمہ بھی دیکھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے ایک ترجمہ اس کا، اور دوسرا ترجمہ وَيْلٌ، یہ دوزخ کے اندر ایک علاقہ ہے، ایک وادی ہے، اور عام دوزخ اس سے دن میں 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے، اتنی سخت وادی ہے کہ یہ لوگ اس وادی میں جائیں گے۔ اس صورت میں 3 گناہوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ تینوں گناہ منافق میں پائے جاتے ہیں۔ ہمزہ، وہ عیب، پیٹ پیچھے کسی کے عیب نکالنا، ہلاکت اور تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو سامنے کچھ نہیں کہتا، پیٹ پیچھے یہ بس اس کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، پیٹ پیچھے کسی کے عیب نکالنا، یہ منافق کی خصلت ہے۔ لمزہ، کہا کہ لمزہ وہ آدمی جو کسی کو منہ در منہ تانا دے، تم تو وہی ہو نا، کل یہ حرکتیں تھی تمہاری۔ تو پیٹ پیچھے عیب نکالنے والا وہ بھی دوزخی ہے، اور سامنے منہ در منہ کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے والا اور تانا دینے والا اور اس کے پرانے عیبوں کو گننے والا کا یہ بھی دوزخی ہے۔ اور تیسری خصلت جو ہمارے بیان کے ساتھ جڑ رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ مال کو محبت میں جمع کرتا ہے۔ مال کا جمع کرنا حرام نہیں ہے،
اگر مال کا جمع کرنا حرام ہوتا تو زکوٰۃ کس پہ دیں گے ہم؟ اگر مال کا جمع کرنا حرام ہوتا تو ہم حج کس پہ کریں گے؟ تو مال اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا جمع کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن مال کی محبت، چیزوں کی محبت یہ ایسی جگہ میں گھر کر گئی، بار بار کیا کرتا ہے، اپنی انویسٹمنٹ کو گنتا ہے، بار بار دل دماغ اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور خدا کے دین کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کی خدمت میں ایک قصہ پیش کروں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب ہم طالب علم تھے اور سالانہ چلے میں رائے میں جانا ہوتا تھا، پھر فراغت کے بعد بھی جانا ہوتا تھا، تو حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان ہوتا تھا۔ اس بیان کے اندر جیسے عام علماء بیٹھتے تھے، تو اس وقت جو رائمنڈ کے رکن رکین ہیں اور ہمارے بڑے بزرگ ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم، بہت زیادہ بیمار ہیں، مختلف قسم کے امراض نے گھیرا ہے۔ مولانا احسان صاحب، مولانا جمشید صاحب، یہ حضرات بالکل سامنے حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے وہ بیٹھا کرتے تھے، علماء کے جوڑ میں بیٹھتے تھے، عام بیانات میں بیٹھتے تھے۔ حاجی صاحب کی طرف سے یہ تاکید تھی کہ تم لوگوں نے پیچھے نہیں بیٹھنا، میرے سامنے بیٹھنا ہے۔ اس میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات سنائی، کہا کہ یہ جو مولانا احسان ہیں، ان کے والد نے جب ہندوستان سے آئے، انہوں نے ان کے لیے زمین خریدی اور زمین ان کے نام پہ کر دی، ان بھائیوں کے نام پہ۔ اور کتنا اچھا ہوتا، مولانا احسان سامنے بیٹھے کہ باؤ بشیر صاحب، یہ مولانا احسان صاحب کے والد صاحب کا نام، پاکستان کے تبلیغی جماعت کے سب سے پہلے امیر، حاجی صاحب فرمانے لگے کتنا اچھا ہوتا کہ باؤ بشیر صاحب یہ زمین نہ خریدتے، یہ جو مولوی احسان ہے اس پر کسی قسم کا حال آتا تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا۔ اب اس مولوی احسان پر حال آتا ہے تو اس کا فوراً ذہن اپنی زمینوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ تو حضرت کی تربیت تھی اور حضرت کی ایک نشست تھی۔ اس پر حضرت شیخ الحدیث صاحب، ہم میں سے ہر ایک اس میں مبتلا ہے، میری جو جائیداد ہے، آپ کی جو جائیداد ہے، ہم پہ کسی قسم کا کوئی حال آتا ہے، ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں جاتا، سب سے پہلے میں اور پھر آپ، ہم سب اس میں مبتلا ہیں، ہمارا دل فوراً اپنے پیسے کی طرف جاتا ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، ایک صحابی 11 بجے مسجد آ رہے ہیں صبح کے وقت پہ، کسی نے پوچھا کیا ہوا، کیا جا رہے ہو؟ کہا بھئی بچہ بیمار ہے، مسجد جا رہا ہوں، نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگوں گا تاکہ اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے۔ عمل کی طرف سب سے پہلی جھانک تمہاری کہاں جاتی ہے، بس سمجھ لو کہ تمہارا اسی پر ایمان ہے۔ تمہارا پہلا دل دماغ تمہارے اندر کا رخ کہاں جا رہا ہے۔ تو کہیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی حادثہ آ گیا، گاڑی لگ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، خدا نہ کرے، اللہ کچھ بھی نہ کرے، لیکن کوئی بھی حال آتا ہے، فوراً دل دماغ میں اپنے پیسے، اپنی چیزیں، اپنی انویسٹمنٹ، اپنی جائیداد، اپنے تعلقات یہ آتے ہیں، اللہ کا خیال تک نہیں آتا۔ اس پر حضرت شیخ نے قصہ لکھا ہے فضائل صدقات کے اندر، ہندوستان کے 2 بڑے علماء، وہ یہاں سے، انگریزوں کا دور تھا تو انگریزوں کی طرف سے پکڑ دکڑ تھی، یہ حضرات سعودی عرب چلے گئے، اس زمانے میں تو سعودیہ میں بھی غربت تھی، خیر یہ حضرات وہیں پر تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ان کے دوست ملنے کے لیے گئے، دونوں بھائیوں سے، دونوں بھائی بڑے خوش، کتابیں رکھ رہے ہیں، ہندوستان سے ان کی کتابیں وہاں تھی، گاؤں سے وہ آئی ہوئی تھی، مکہ مکرمہ کے اندر کتابوں کو سجا رہے ہیں اور جناب خوشی خوشی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو دوست ان کے گئے تو یہ کہنے لگے بڑے بھائی سے تو بات کی ہمت نہیں ہوئی میری، لیکن چھوٹے بھائی سے میں نے ہمت کر کے پوچھا آج بہت زیادہ خوشی ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ کہا پتہ نہیں ہے آپ کو، ہندوستان کے اندر ہماری ایک بہت بڑی زمین تھی اور اس پر کیس چل رہا تھا۔ کس بات کا کیس تھا؟ کہ یہ اصل مالکان کو واپس کی جائے، یعنی ہمیں،
یا پھر حکومت جو انگریز کی ہے وہ اس کو ضبط کر لے. ہمیں آج پتہ چلا ہے، ہندوستان سے خبر آئی ہے کہ ہم کیس ہار چکے ہیں اور وہ زمین حکومت نے قبضہ کر لی ہے. یہ اس خوشی میں آج ہم ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے جب تک وہ زمین تھی ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں جاتا تھا، ہمارا دل زمین کی طرف جاتا تھا. اب جب زمین چلی گئی اب ہمارا دل خالص کس کی طرف جائے گا؟ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. اللہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا نقش قدم نصیب فرمائے. آپ بھی کہیں گے کہاں کی باتیں کہاں بیان کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کسی نہ کسی کو تو ان باتوں سے فائدہ ہوگا. کیا کہ آدمی کا دل دماغ اپنی چیزوں سے ہٹ کر کے کس کی طرف جایا کرے؟ اللہ کی طرف. اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں، اور مرتے دم تک آخری سجدہ بھی اللہ پاک اپنے سامنے کروائے اور کسی غیر کے سامنے نہ کروائے. تو ہم چونکہ اللہ کے بندے ہیں تو ہمارا دل دماغ وہ کہاں ہو. اسی پر حضرت شیخ نے شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر ان کا تذکرہ کیا کہ ان کا ایک شیشہ تھا، چین کا بنا ہوا چائنا کا شیشہ. حضرت کبھی کبھی اس میں جو ہے وہ جیسے چہرہ دیکھتے تھے، اپنی داڑھی اور یہ چہرے کو دیکھتے تھے. اور شیشہ دیکھنا گناہ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وقت کنگھی مت کیا کرو، کبھی کبھی کیا کرو. ہر وقت شیشہ مت دیکھا کرو، کبھی کبھی شیشہ دیکھا کرو. یہ احادیث میں ہے یہ باتیں. تو وہ چائنا کا شیشہ حضرت کا تھا تو وہ کئی خادم سے ٹوٹ گیا. اب وہ خادم ڈر رہا ہے کہ میں شاہ صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو شیشے کے ٹوٹنے کی خبر کیسے دوں. تو بڑے ڈرتے ڈرتے فارسی کا ایک شعر پڑھا، ایک مصرع پڑھا. کیا کہا؟ اسقضا آئی نئی چینی شکست، اسقضا آئی نئے چینی شکست. حضرت جی اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا. وہ چین والا جو شیشہ آپ کے پاس تھا وہ اللہ کی تقدیر سے بس قسمت میں نہیں تھا، وہ ٹوٹ چکا ہے. اسقضا آئی نئے چینی شکست. حضرت نے فوراً جواب میں کہا کیا؟ خوب شد اسباب خود بینی شکست. بہت اچھا ہوا وہ ٹوٹ گیا. میں دیکھتا تھا اپنے آپ کو، مجھے اپنا آپ اچھا لگتا تھا. بہت اچھا ہوا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، نہ رہا شیشہ، نہ میں اپنی خوبیوں کو دیکھوں گا. کہ میں خوبیاں دیکھتا تھا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا. بہت اچھا ہوا آج شیشہ چلا گیا، میرا رخ اس بات سے مڑ گیا. خوب شد اسباب خود بینی شکست. بہت اچھا ہوا کہ اپنے کو دیکھنے کے جو اسباب تھے وہ اللہ نے توڑ دیے. یہ بہت اچھا ہوا. تو عرض اللہ کے نام پہ خرچ یہ بہت بڑی خصلت ہے اور یہ نبیوں کی خصلت ہے. نبی ایک نماز پڑھائی وہ تیزی سے نکل گئے. حالانکہ منع کیا ہے کہ مسجد کے اندر گردنیں پھلانگنا اور اس طرح، لیکن بہت گھبراہٹ میں ایک نماز پڑھائی، دعا بھی نہیں مانگی. حالانکہ نماز کے بعد بیٹھنا، دعا کرنا، یہ سب چیزیں احادیث میں ثابت ہے. ہاں بہت سارے کہتے ہیں احادیث میں نہیں، نماز پڑھو فوراً نکلو. نہیں، نماز کے بعد تو دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد تو بیٹھنا چاہیے. ایک دم نکل گئے، آپ نکل گئے اور واپس آ گئے، گھر سے ہو کے آ گئے. اور پھر صحابہ کو کہا میں اس لیے گیا تھا کہ نماز کے اندر مجھے خیال آیا کہ سونے کے کچھ ٹکڑے کہیں سے کسی نے تحفے میں بھیجے تھے. تبرن کا لفظ حدیث میں، تبر کہتے ہیں سونے کے ٹکڑے. ایک تو دراہم ہوتے ہیں بنے ہوئے سکے، ایک ٹکڑے ٹکڑے وہ آئے تھے کہیں سے اور مجھے یاد آ گئے. تو میں فوراً گیا گھر کی طرف اور میں نے گھر والوں کو کہا بھائی اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو میری موت آ جائے اور اللہ مجھ سے پوچھ لے وہ سونا تینے پاس کیوں رکھا ہوا تھا. اماں جان فرماتی ہیں وفات کے دنوں میں کہیں سے 6 دینار یا 7 دینار سونے کا سکہ ہے، وہ حضرت کے ہدیے میں آ گئے اور روز مجھ سے کہتے تھے عائشہ وہ درہموں کا کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا حضرت میں آپ کی تیمارداری میں مصروف ہوں، میں خرچ کر دوں گی اس کو. خیر ایک دن گزرا، اگلے دن پھر پوچھا عائشہ وہ درہموں دینار کا کیا کیا تم نے؟
میں نے کہا حضرت میں مصروف ہوں اس لیے اس کا موقع نہیں لگا. اگلے دن پھر پوچھا. خیر 2-4 دنوں میں آپ 1 ہفتہ آپ بیمار تھے میرے گھر میں. بس اس کے بعد کہا عائشہ تمہیں کیا پتا ہے, تمہارا کیا گمان ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اس کے پاس سونا تھا اور وہ اللہ سے کس منہ سے ملاقات کرے گا. وفات سے پہلے جتنا مال تھا ہمارے نبی کا وہ سارا صدقہ کر لیا, اس لیے کہ نبی کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء, ہماری جو نبیوں کی جماعت ہے, ما ترکنا صدقتن, جو پیسہ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا خیرات ہوتا ہے خدا کے نام پر. لا نورثو, ہم کسی کو اپنا وارث چھوڑ کے نہیں جاتے. تو یہ خرچ نبیوں کی صفت ہے. اور مومن منافق دونوں کے اندر فرق کیا فرمایا, خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن, 2 عادتیں وہ مومن میں تو آ ہی نہیں سکتی. حضرت جی کون سی 2 عادتیں؟ فرمایا ایک مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا, مومن خرچ کا عادی ہوتا ہے. اور نمبر 2 مومن کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا, مومن کے اخلاق بڑے میٹھے ہوتے ہیں, مومن نرم اخلاق کا حامل ہوتا ہے. دوسری حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی جناب رسول اللہ, سب پڑھیں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان, بھائی جنت میں ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو منہ قسم کے لوگ ہوں, فوراً گاڑیوں پہ اتر آئے, ذرا سی گاڑی ٹچ ہوئی اتر گئے اور بندے کو نکالو اور مارنا شروع کر دیا. بھئی پوچھو تو صحیح, اس سامنے والے کو دیکھو تو صحیح, وہ سامنے والا ہے کون؟ اتنا منہ پھٹ, ایسا بدتمیز کہ بس کسی کی بات سنے نہیں, ایک دم گالیوں پہ اتر آئے, ایک دم بھڑک اٹھے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. نہیں, مومن ایسا نہیں. مومن تو معافی مانگتا بھی ہے, اور مومن سے کوئی معافی مانگے مومن تو معاف بھی کر دیتا ہے. مومن تو ایسا ہے, مومن تو نبیوں والی صفت والا ہوتا ہے, معافی مانگنا بھی جانتا ہے اور معاف کرنا بھی جانتا ہے. مومن کمینہ نہیں ہوتا, مومن منہ پھٹ نہیں ہوتا. اور پھر آگے فرمایا جنت میں ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو لوگ کنجوس ہیں, اور جنت میں ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو احسان کر کے لوگوں کو بتاتے پھریں بھئی فلانے پہ ہم نے احسان کیا ہے, احسان جتلانے والے. اور تیسری حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی ہے جناب رسول اللہ, پڑھے سب درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بری خصلت ہے جو کسی مومن میں پائی جائے, مومن ایسی خصلتوں سے دور رہتا ہے. وہ کون سی؟ شح ہالع وجبن خالع. شح ہالع, ایسا بخل, حرص جو آدمی کو چین سے رہنے نہ دے, ایسا بخل جو شدید قسم کا بخل اور شدید قسم کا حرص ہو, اور ایسی بزدلی کہ آدمی جو ہے وہ گھر کے اندر سے باہر نہ نکلے, اتنا بزدل. مومن بزدل نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ شجاع اشجع الناس, یہ اس کے امتی ہیں. ایک دن ایسا ہوا مدینہ منورہ میں رات دیر سے ایک آواز چلی کہ دشمن کہیں سے آ رہے ہیں, سب لوگ گھروں سے نکل گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نکلے ہوئے, اور ابو طلحہ صحابی ہیں, ان کا گھوڑا لیا ہوا, اور ننگی پیٹھ, گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھنا مشکل کام ہے, ننگی پیٹھ اور گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی, اور دور سے آ رہے ہیں. فرمایا لم تراعوا لم تراعوا, خوف کی کوئی بات نہیں ہے, میں بہت دور تک چلا گیا اکیلے, اندھیرے کے اندر اکیلے میں بہت دور تک چلا گیا, اور کوئی دشمن کے کوئی آثار نہیں ہے, ڈرو مت, سب جاؤ اپنے گھروں میں آرام کرو. وہ پہلے سے نکلے ہوئے. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں, ہم بزدل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو کیا ہوں گے, ہم تو شجاع ہوں گے, ہم تو بزدل نہیں ہوں گے. ہمارا دل تو کیا ہوگا, ہمارا دل تو شیر جیسا دلیر دل ہوگا. بزدل دل وہ تو کسی اور کا ہوگا, وہ تو منافق کا ہوگا, وہ تو کافر کا ہوگا. مومن وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان والوں کی. پھر
چونکہ یہ نبیوں کی صفت ہے تو ایسے لوگوں کی ملاقات نبیوں کے ساتھ بھی جلدی ہوگی. آپ کو عجیب حدیث سناؤں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخاوت کہاں یہ درخت ہے اور کہاں پر ہے؟ کہ جی سخاوت درخت کا نام ہے اور وہ جنت کے اندر ہے. اللہ نے سخاوت کی ٹہنیاں دنیا کے اندر جھکائی ہوئی ہیں. جو آدمی سخی ہوگا اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، گویا اس خرچ کی وجہ سے اس نے سخاوت کی ٹہنی پکڑ لی اور یہ مرتے دم تک کیا کر رہا ہے؟ خرچ پہ خرچ کر رہا ہے اور اس خرچ کے اندر سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور بس یہ مرتے دم تک اس ٹہنی کے ساتھ جڑا رہا. تو جیسے ہی یہ مرے گا اللہ اس کو اس درخت کے ساتھ جوڑ دیں گے جو جنت کے اندر سخاوت کے نام سے درخت ہے. اور اسی طرح بخل، کہا بخل اور شح یہ کیا ہے؟ یہ دوزخ کے درخت کا نام ہے. جو آدمی دنیا میں کنجوس ہوگا اور 1 روپیہ اللہ کے نام پہ نہیں دے گا اور کنجوسی کے اندر ہی اس کی زندگی گزر رہی ہوگی، گویا اس نے اس کنجوسی کی وجہ سے دوزخ کے اس درخت کی شاخ پکڑ لی اور مرتے دم تک یہ ویسے ہی رہا. تو جیسے ہی یہ مرے گا یہ اس دوزخ کی درخت کے ساتھ یہ جڑ جائے گا. تو چونکہ سخاوت نبیوں کی صفت ہے تو نبیوں کے ساتھ سخی آدمی نبیوں کے ساتھ ہوگا. اس پر میں آپ کو ایک عجیب حدیث سناؤں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مذکورات آپ کی گھر والیاں جس وقت آپ کی وفات ہو رہی تھی 9 بیویاں آپ کی موجود تھی تو بیٹھی ہوئی تھی سب ازواج مطہرات. تو گھر کا ماحول ہے. اللہ کے رسول سب کی وفات تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن آپ کے بعد سب سے پہلے آپ سے ملنے والی جو زوجہ ہوگی آپ کی، اللہ کے رسول وہ کون ہوگی؟ ذرا بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر، عجیب سوال ہے اور جواب بھی کیا ہے؟ جواب سیدھا سیدھا نہیں دے سکتے یہ فلانی ہے، فلانی کا جواب بھی نہیں دے سکتے. جواب ایسا کنایہ میں دیا کہ لوگ سوچ میں مجبور ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. ارشاد فرمایا اسرعکن لحوقا بی اطولکن یدا. اللہ اکبر، تم میں سب سے جلدی جو مجھ سے میری موت کے بعد اس کی ملاقات ہوگی وہ ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تم میں سب سے پہلے مجھ سے جنت میں میری وفات کے بعد جو سب سے پہلے آ کر کے مجھ سے ملے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اب بات فرما دی آپ نے. اللہ، محفل ختم ہو گئی. محفل کے بعد جیسے اس زمانے میں کوئی انچی ٹیپ ہوگا تو اس جو حدیث کا لفظ ہے وہ ہے بانس کا ٹکڑا. ناپنے کے لیے گھر میں کوئی بانس کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا. ہم سب ازواج نے اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا تو سب کے ہاتھ تو چھوٹے نکلے. سب سے بڑا لمبا ہاتھ کس کا نکلا؟ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا. قد مبارک میں بھی لمبا قد تھا ان کا، اچھا بدن تھا اما جان کا، حضرت سودا کا. کہا کہ حضرت سودا کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے. بس ہم تو یہ سمجھے حضور نے یہی فرمایا ہے کہ بھی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے اس کی وفات پہلے ہوگی. نہیں، حضور کی مراد تو کچھ اور تھی. ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی وفات 11 ہجری کو ہوتی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور 20 ہجری 9 سال کے بعد یا 21 ہجری 10 سال کے بعد جس زوجہ کا انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی پھوپھی زاد ہے اور زینب بنت جحش ان کا نام ہے. وہ اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے پہلے ان کی وفات کے بعد ملاقات ہوتی ہے. وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں راوی وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، اما جان صدقے کو پسند کرتی تھی. خیرات، صدقہ، یہ نبیوں کی صفت. جو اس خرچ کے اندر نبی کا نائب بنے گا وہ نبی سے ملاقات بھی جلدی کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جناب نبی سے دور رہے گا، وہ نبی کے پاس رہے گا. جیسے یہاں ارشاد فرما رہے ہیں وہ صدقہ خیرات کو پسند کرتی تھی اور ان کا لقب تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں، غریبوں کی ماں، غریبوں کا خیال رکھنے والی.
غریبوں کا. اور کیا کرتی تھی؟ اون آتا تھا، اون کو کاٹنا یعنی اس سے دھاگا بنانا. جیسے اون آ گیا بھیڑ کا، دمبے کا، وہ آ گیا، اس سے دھاگے بن گئے، پھر اس سے سویٹر بن گئے یا اس سے کوئی بھی چیز بن گئی، اس کو اون کو کاٹا کرتی تھی اماں جان. اس سے جو پیسے ملتے تھے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتی تھی. یہ زندگی بھر کا معمول تھا. آپ کی وفات کے بعد فتوحات کا زمانہ ہوا، فتوحات کا زمانہ ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دراہم کا ایک بورا بھر کر کے، جس میں 40,000 درہم، درہم چاندی کے سکے کا نام، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں آپ، 40,000 کو آپ تھوڑا سمجھ لیں کہ 200 درہم، دبئی کا درہم مراد نہیں ہے، کسی ملک کا درہم مراد نہیں ہے، یہ اس زمانے کا چاندی کا سکہ 200 درہم. وہ اس وقت تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے بنتے ہیں 200 درہم. تو 40,000 درہم کا حساب لگائے. بورا بھر کر کے ان کے دروازے کے اندر خادم دے کے چلا گیا. اس کو کہا کہ بھائی حضرت عمر نے یہ بھیجا ہے، تو یہ سمجھی کہ حضرت عمر نے تقسیم کے لیے بھیجا ہے. تو کہنے لگی اس خادم کو کہ امیر المومنین کو بتا دو کہ خود ہی یہ کر لے یا کسی اور کے ذمہ لگا دے، میں تقسیم نہیں کر سکتی. وہ خادم کہنے لگے امیر المومنین نے کہا ہے یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے آپ کو. تو اماں جان ایسا دوپٹہ یا چادر ان کے پاس تھی، اس دراہم سے اس پیسوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اپنے چہرے پہ پردہ ڈال دیا اور کہا اس کو ڈھانک دو، اور ہاتھ اٹھائیں. اے اللہ اگلے سال میں یہ پیسے نہ دیکھوں، اس لیے کہ ان پیسوں کے آنے کے اندر فتنہ ہے، مجھے اگلے سال یہ پیسے مت دکھانا. اور وہ تھوڑے تھوڑے کر کے وہ سارے دراہم جتنے بھی تھے وہ سب اماں جان نے کیا کیے، وہ تقسیم کر لیے، اور اگلے سال آنے سے پہلے ہی اللہ پاک کے پاس پہنچ گئی. یہی حال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا ہدیہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا. خرچ کرنا شروع کیا، 10 20 50 100، 10 20 50 100 خرچ خرچ خرچ. جب بالکل ختم ہو گئے تو خود کا بھی روزہ تھا اور خادمہ کا بھی روزہ تھا. تو خادمہ نے افطار کے لیے کچھ لے آؤ. خادمہ نے کہا کیا ہے؟ کہا زیتون کا تیل ہے اور جو کی روٹی ہے. خادمہ نے کہا اماں جان کتنا اچھا ہوتا ایک درہم کا گوشت ہی منگا لیتے، آج میں اور آپ افطار گوشت سے کر لیتے. تو کیا کہا؟ کہا کہ اس وقت تانا دینے کا کیا فائدہ، جب تھے پیسے تو یاد دلا دیتی اور میں لے آتی، اب کیوں تانا دیتی ہو، پیسے تو سارے ختم ہو گئے. یہ مزاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے جو دیا ہے اپنے خرچ کی عادت ڈالو، مہینے کی ترتیب بناؤ، روزانہ کی بناؤ، سال کی بناؤ، جو بھی بناؤ، لیکن روزانہ ہمارے جیب سے اللہ کے نام پہ خرچ کی ترتیب ہو. اس کی برکات گھر آفتوں سے محفوظ رہیں گے. بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ خیرات میں جلدی کرو، بلائیں اور آفتیں صدقے کو کراس نہیں کر سکتی، پار نہیں کر سکتی، پھلانگ نہیں سکتی. لہٰذا تم صدقہ خیرات اللہ کے نام پہ خرچ کی کثرت رکھو تاکہ منافق کی خصلت ہماری طبیعتوں سے دور ہو اور قرب الہی سے ہماری روح منور ہو. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.